السلام علیکم۔ آج ہم ہود علیہ السلام کی سٹوری کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں کہ جب ہود علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور قوم عاد پر حجت تمام ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بستیوں پر بادل بھیجے، ہوائیں بھیجیں۔ ان بادل اور ہواؤں کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ یہ بادل جو ہیں ہم پہ بارش برسائیں گے۔ لیکن یہ بادل ان پہ بارش برسانے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ تو عذاب کی شکل میں آئے تھے۔ یہ تو وہ چیز تھی جس کی یہ جلدی کر رہے تھے، یہ قوم جلدی کر رہی تھی اللہ کے عذاب کی۔ بار بار ہود علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو تم وہ چیز لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی شکل میں ان کی قوم پر عذاب بھیجا۔ اور ایک حدیث آتی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ وہ دے کر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ آندھی کی دعا ہے، جب آندھی چلے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آسمان میں بادل چھا جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متاثر ہو جاتا۔ آپ کبھی اندر جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے، اسی پریشان حال میں رہتے جب تک کہ بارش نہیں نازل ہو جاتی۔ تو آپ کی یہ پریشانی دیکھ کے عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے یہ بات دریافت کی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، شاید یہ وہی صورت حال ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا قوم عاد نے؟ قوم عاد نے کہا تھا کہ جب انہوں نے اس عذاب یعنی کہ بادلوں کو اپنی طرف وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو بولے یہ بادل ہم پر بارش برسائیں گے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں کہ اگر بادل آئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بارش ہی برسائیں۔ کبھی کبھی ان آندھیوں سے تباہی بہت زیادہ آتی ہے، تو جب بھی آندھی چلے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو جب یہ بادل آئے، آندھی آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے اس قوم کو تباہ کر دیا، اور یہ قوم جو ہے اسی آندھی سے تباہ ہوئی۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ آندھی ان کی بستی پر 7 لیلاً یعنی کہ 7 راتیں چلی اور 8 دن چلی، پھر یہ قوم جو ہے تباہ ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے تنے، کیونکہ بہت بڑے بڑے ان کے جسم تھے، تو یہ جب زمینوں میں ان کی لاشیں بچھی ہوئی تھیں تو یہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کھجور کے پیڑوں کو زمین سے اکھاڑ کے ڈال دیا ہو، کیونکہ یہ بہت بڑے جسموں کے تھے اور انہیں اپنی طاقت پہ اتنا یقین تھا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور یہ ہوا کے ذریعے اللہ نے یہ انہیں دکھا دیا کہ کوئی بھی طاقت اللہ سے بڑی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو صرف اپنی ہواؤں کے ذریعے ہی کسی بھی قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، کہ ہم نے اسے بچا لیا اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کے ساتھ تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اس آندھی سے محفوظ رکھا، اور جتنے بھی ایمان لائے تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، ان سب کو بھی اللہ نے بچا لیا۔ تو اس طریقے سے قوم جو عاد تھی وہ تباہ ہوئی، بہت طاقتور قوم تھی، اس نے آخرت کا انکار کرا، اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، پیغمبر کی نہیں مانی، ایمان والوں کی نہیں مانی، اور اس طریقے سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں جو سیکھنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ ان کی سٹوری کا سیکنڈ پارٹ تھا، اور اس طریقے سے قوم عاد تباہ ہو گئی اور اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ اس میں ہمارے سیکھنے والی کیا بات ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے سیکھنے والی یہی بات ہے کہ جب بھی آندھی چلے تو ہمیں دعا پڑھنی ہے، ہمیں ایک دم خوش نہیں ہو جانا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ انہیں یہ چیز کا احساس تھا کہ قوم عاد پہ اللہ نے ان ہواؤں کے ذریعے ہی عذاب بھیجا تھا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی ہے، اور جب تک بارش نہ ہو جائے ہمارے دل کو ایک وہ چیز رہنا چاہیے پریشانی والی جو ہے، تو یہ ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب بارش بھی پڑے تب بھی ہمیں کیا کرنا ہے، تب بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، جو بارش پڑھنے کی دعا ہے ہمیں وہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے جو قوم تھی، قوم نوح، اللہ نے اس قوم پہ بارش کے ذریعے
عذاب بھیجا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بارش نفع مند ہو، کبھی کبھی بارشوں سے بھی تباہیاں ہوتی ہیں، اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ بارش سے کتنی تباہی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو بھی ہمارے لیے نفع مند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو، ان بادلوں کو بھی ہمارے لیے خوشخبری بنا کے بھیجے، آمین ثم آمین۔ دوسری سیکھنے والی یہ بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ نبیوں کی بات ماننا ہے، قرآن کی بات ماننا ہے، ایمان والوں کی بات ماننا ہے۔ کوئی ہمیں اللہ کی بات بتائے، اچھی بات بتائے، تو اس بات کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم اور چیزیں کریں۔ اگر کوئی ہمیں اللہ کی نعمتیں یاد دلا رہا ہے، یا کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے غلط عمل پہ نظر رکھو، تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہمارے رویوں میں بدلاؤ آئے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری اسٹوری سے جو بھی سیکھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں آگے پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ اس چیز کو، اس اسٹوری کو بتانے میں مجھ سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اس کو سمجھنے میں، سننے میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور انشاءاللہ ان اسٹوریوں کو سیکھنے کا جو مقصد ہے کہ ہم اپنے انبیاؤں سے کنیکٹ ہو جائیں، ہم اپنے اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں۔ ان اسٹوریوں سے ہم وہ چیزیں سیکھیں کہ جو غلطیاں ان قوموں نے کی، ہم وہ غلطیاں نہ کریں، اور ہم اللہ کے عذاب میں نہ آئیں، بلکہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جنہوں نے انبیاؤں کی بات مانی، اور اللہ نے ان ایمان والوں کو ہمیشہ بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے کہ جو انبیاؤں کی بات مانیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ کوئی چیز اس میں مسٹیک ہوئی ہو تو آپ کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اسے ٹھیک کر لوں گی، یا اس کا آنسر دینے کی بالکل کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔